بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یونس آیت نمبر 27 سے 30۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلہا وترہقہم ذلہ ما لهم من اللہ من عاصم کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ گزشتہ آیت للذین احسنوا میں نیکوکاروں کا، محسنین کا بیان تھا کہ اللہ رب العزت انہیں ان کی نیکیوں کا بہت اچھا صلہ اور بدلہ عطا فرمائے گا۔ ایک ایک نیکی کو کم از کم 10 گنا بڑھا کر نامہ اعمال میں درج کیا جائے، اور پھر ان نیکیوں کا صلہ اور بدلہ ان نیکیوں سے کہیں بڑھ کر جنت کی نعمتوں کی شکل میں عطا کیا جائے گا۔ وَزِيَادَةٌ، اور اس سے ایک قدم اور آگے بھی ایک بہت بڑی نعمت دیدار الہی کی شکل میں بھی عطا کی جائے گی۔ اب آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے آغاز میں تذکرہ کیا ہے ان لوگوں کا جو محسنین نہیں ہیں، نیکوکار نہیں ہیں، بلکہ وہ مجرم ہیں، گناہگار ہیں، اللہ کے باغی و نافرمان ہیں، جو سیئات کا ارتکاب کرتے ہیں، جو حسنات کا نہیں سیئات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کے لیے اپنے عذاب کا اور اپنی گرفت کا تذکرہ فرمایا، اور ساتھ اللہ رب العزت نے اپنی ایک رحمت کا بھی تذکرہ کر دیا، اور وہ رحمت جو اس کے غصے پر اور غضب پر غالب ہے۔ وہ رحمت یہ کہ فرمایا کہ جس طرح نیکوکاروں کو
نیکیوں سے بہت بڑھا چڑھا کر اجر و ثواب، اس طرح گناہ گاروں کو بہت بڑھا چڑھا کر سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ جس طرح کا کوئی گناہ کرے گا اور جتنے گناہ کرے گا اتنا ہی اللہ پاک اس کو عذاب دیں گے، اور اتنے ہی گناہ اس کے نامہ اعمال میں درج کیے جائیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک گناہ کرو تو 10 گناہ بڑھا کر نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے۔ سزا دینے کی باری آئی تو اللہ پاک نے عدل سے کام لیا، اور جب نیکوکاروں کو جزا دینے کی باری آئی تو پھر اللہ پاک نے احسان سے کام لیا۔ عدل سے بھی اگلا درجہ ہوتا ہے احسان، جتنے کا کوئی حقدار ہے اس سے زیادہ اسے عطا کر دیا جائے، یہ احسان ہے۔ ہمارے جو بھی معاملات ہیں، چاہے وہ بندوں کے متعلق ہیں چاہے اللہ کے متعلق، ہمارے معاملات ہیں یا ہماری عبادات، وہاں پہ بھی ہمیں 3 میں سے ایک گریڈ ملتا ہے۔ یا تو ہم کسی انسان کے ساتھ، والد ہے، ہمسایہ ہے، بیوی ہے، خامد ہے، اولاد ہے، کوئی بھی ہے، تو یا تو ہم اس کے ساتھ عدل والا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، جو اس کا بنتا ہے اس کو وہی دے رہے ہوتے ہیں، اور یا پھر ہم اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ عدل سے نیچے والا درجہ ہے ظلم۔ ظلم عدل کا الٹ ہے، ضد ہے۔ عدل کا معنی جو کسی کا بنتا ہے وہی، جس جگہ جس مقام پہ کسی کو رکھنا چاہیے اسی مقام پہ رکھا جائے، یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے۔ اور اگر اس سے کسی کو نیچے گرا دیا جائے، نیچے پھینک دیا جائے، باپ کا مقام، ماں کا مرتبہ تو بہت بلند ہے نا، تو اب انسان اس کو اس جگہ پہ رکھے نا، بلکہ جتنی عزت مقام وہ اپنے دوستوں کو دیتا ہے، اپنی بیوی کو دیتا ہے، اس سے بھی نیچے والدین کو لے جائے۔ دوست ایک کال کریں، کال نہیں میسج کریں تو بھاگ کر چلا جائے، اور ماں چیخ چیخ کے بلاتی رہے بیٹا یہ کام کر دو، اور ایک دفعہ بھی ماں کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو، ماں کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو اس شخص نے کیا کیا؟ اپنی ماں کا مقام اپنے دوستوں سے بھی کم کر دیا۔ اسی کو کہتے ہیں ظلم، یہ ظلم ہے۔ تو بندوں کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ یا تو ظلم والا ہوتا ہے یا پھر عدل والا، اور پھر اس سے بھی اوپر ایک A+ گریڈ ہوتا ہے جسے احسان کہتے ہیں، اور احسان کا مطلب حسن، خوبصورتی، کمال طریقے سے کوئی کام کرنا، ماں کا جو مقام ہے اس سے بھی زیادہ ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ ماں نے آواز نہیں دی، ماں نے، باپ نے آرڈر نہیں دیا کہ بیٹا یہ کام کر دو، بچے کو خود پتا ہے کہ اس وقت میری ماں کو اس چیز کی ضرورت ہے، میرے باپ کو اس وقت یہ کام کروانے کی حاجت ہے، تو بیٹا خود ہی آگے بھاگ بھاگ کے کام کر دیتا۔ یہ ہے احسان۔ اسی طرح عبادات کے اندر اللہ کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں، عبادات ہیں، ان کے اندر بھی ایسے ہے۔ ایک شخص نماز ادا کرتا ہے، نہ رکوع پورے، نہ سجدے پورے، اور برے حال کی نماز پڑھتا ہے، نہ اس میں خشوع و خضوع ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے، یہ ظلم کر رہا ہے عبادت میں، اور اس کی نماز اس کے منہ پہ دے ماری جائے۔ اور ایک شخص ہے کہ مناسب سی جو نماز شریعت نے کہا ویسے وہ ادا کر رہا ہے، یہ عدل کر رہا ہے۔ لیکن ایک وہ شخص ہے جو نماز ایسی ادا کرتا ہے جیسے وہ صحابہ کرام تھے نا، وہ 2 صحابہ تھے نا جو پہرے پہ کھڑے تھے،
ایک غزوے کے دوران، اور دونوں میں سے ایک نے کہا کہ چلو تم پہلے پہرا دے لو، میں سو لیتا ہوں، پھر اسی طرح میں پہرا دوں گا، تم سو لینا۔ تو باری باری وہ سو رہے تھے اور پہرا دے رہے تھے، اور پھر دشمن کی طرف سے ایک دستہ آیا، تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے کوئی چیز کھڑی ہے، تو انہوں نے ایک تیر مارا، کوئی جنبش نہیں، پھر تیر مارا، کوئی جنبش حرکت نہیں۔ اللہ اکبر، وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ جب اس نماز پڑھنے والے شخص نے دیکھا، وہ جو شخص کھڑا تھا نا پہرے پہ، اس نے سوچا کہ چلو فارغ ہیں تو چلو نماز ہی پڑھ لیتے ہیں، اللہ کے سامنے قیام کرنے کا لطف حاصل کر لیتے ہیں۔ تو جب وہ قریب آئے، انہوں نے تیر مارے، تیر برسائے، سوچا پتہ نہیں کوئی درخت ہے، کسی درخت کا تنا ہے یا کیا چیز ہے، حتیٰ کہ دشمن کے پاؤں کی آہٹ اس کو محسوس ہوئی کہ اب تو قریب آ گئے۔ پھر اس نے اپنے ساتھی کو جگایا، اللہ اکبر، اس نے کہا اللہ کے بندے یہ کیا حالت کی ہے تو نے اپنی، خون بہہ رہا ہے اور دشمن قریب پہنچ چکا ہے، تو نے بتایا؟ اس نے کہا میں نماز کے اندر ایک ایسی صورت پڑھ رہا تھا، اتنا لطف آ رہا تھا، ایسی لذت آ رہی تھی کہ اللہ کی قسم اگر مجھے اس بات کا خدشہ ڈر نہ ہوتا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی ذمہ داری میں غفلت ہو جائے گی، تو اللہ کی قسم دشمن تیر برساتا رہتا، میں اپنی نماز کو مکمل کر کے چھوڑتا، یہاں تک کہ میرے جسم سے روح بھی پرواز کر جاتی، مجھے اس چیز کی پرواہ نہ ہوتی، میں اپنی سورت کو مکمل کیے بغیر کبھی بھی اپنی نماز کو ختم نہ کرتا۔ اللہ اکبر، یہ ہے احسان۔ اور کل بھی حدیث سنائی تھی صحیح بخاری کہ پوچھا گیا تھا نا احسان کیا ہے معاملات میں، عبادات میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ تو اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے، میرا رب میرے سامنے ہے اور میں اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، میں اس کے سامنے رکوع سجدے کر رہا ہوں، اس کے سامنے اپنی پیشانی کو میں نے زمین پہ رکھا ہوا ہے، یہ تصور کرے۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ کر لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر ہماری نمازوں کے اندر یہ تصور، یہ یقین پیدا ہو جائے، میرے قیام میں، میرے رکوع میں، میرے تشہد میں، میری عبادت میں، کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میری عبادت کتنی خوبصورت ہو جائے، میرے معاملات کتنے خوبصورت ہو جائیں، میری تنہائی کتنی پاک ہو جائے، اگر مجھے اس بات کا یقین ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو جب یہ تصور اور یقین پیدا کر کے ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو پھر گویا کہ عبادت میں احسان پیدا ہوگا۔ یہ عبادت ہے احسان والی، بہت ہی خوبصورت نماز، بہت ہی خوبصورت عبادت اور معاملات۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے گناہ گاروں کو اتنا ہی گناہ دینا ہے، اتنی ہی سزا دینی ہے جتنے کہ وہ گناہ کریں، اس کو بڑھا چڑھا کے نہیں دینا۔ جس طرح کے نیکیوں میں اللہ پاک نے احسان فرمانا، یہاں سے بات چلی تھی، نیکیوں میں اللہ پاک احسان کرتے ہیں اور گناہوں کی سزا دینے میں اللہ پاک عدل کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہاں پہ اپنا ایک فضل و احسان بھی بیان کیا ہے، عدل و انصاف بھی بیان کیا ہے کہ جیسا گناہ ویسی سزا، جتنے گناہ اتنے ہی گناہ نامہ اعمال میں لکھے جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ان مشرکین کی ذلت و رسوائی کا تذکرہ کیا کہ یہ مشرک، یہ گناہگار، یہ مجرمین، اور بطور خاص یہاں کون سے گناہگار، کون سے مجرم مراد ہیں؟ جو کفر یا شرک کی حد تک پہنچنے والے گناہ کرتے ہیں، جن کے گناہ کفر و شرک کی حد تک پہنچے ہوئے، کیونکہ آیت کے آخر میں خالدین کا لفظ ہے، جہاں خالدین کا لفظ آ جائے تو سمجھ آئے کہ یہاں ایمان والے مراد نہیں بلکہ مشرک
کافر مراد ہیں، کیونکہ ایمان والے تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ اللہ پاک ان کے صحیح عقیدے کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے اللہ پاک ان کو معاف فرما دے۔ کفر شرک کرنے والے لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکے، اور جنت میں تو جائیں گے ہم جیسے گناہگار جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک نے مشرکین اور کفار کا تذکرہ کیا، اور پھر اللہ پاک نے یہ بات بھی بتائی کہ قیامت کے دن ان کی بے بسی کیا ہوگی، ان کی ذلت و رسوائی کیسی ہوگی۔ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کو ان کا کوئی معبود، کوئی خدا، کوئی سہارا اللہ سے بچا نہیں سکے گا، کوئی اللہ کے پکڑے کو چھڑا نہیں سکے گا۔ اللہ کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، جس کو اللہ پکڑ لے گا اسے کوئی نہیں چھڑا سکے گا۔ اور پھر اس دن دنیا کے اندر تو پھر بھی انسان کو کوئی چھوٹے کوئی کمزور سہارے جو نظر آتے ہیں نا دنیا میں، انسان دنیا کے سہاروں سے، کمزور اور عارضی سہاروں سے انسان دھوکا کھا جاتا ہے کہ نہیں یہاں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، لیکن یہاں بھی اصل مدد تو اللہ ہی کی ہوتی ہے، لیکن یہاں پھر بھی ظاہری اسباب کچھ نہ کچھ موجود ہوتے ہیں، اور وہ سہارے بھی اگرچہ جب مرضی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، جب مرضی ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن تو انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ آج اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں، آج اللہ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں، آج اگر اللہ ہی کسی کو بچائے گا تو وہ بچے گا، آج نہ کسی کی سفارش کا چل سکتی ہے، نہ کسی جھوٹے معبود کا معبود ہونا اور اس کی بناوٹی قسم کی قصے کہانیاں وہ آج چل سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں بے بسی اور ذلت و رسوائی کی وجہ سے ان کے چہروں پہ اس قدر سیاہی چھائی ہوگی، اللہ پاک نے ان کے چہروں کی سیاہی کو تاریک رات سے تشبیہ دی، جیسے ایک تاریک رات ہوتی ہے جس میں چاند طلوع نہیں ہوتا، اور تاریک رات ہوتی ہے جس میں سیٹلائٹوں کی روشنیاں، لائٹیں نہیں ہوتی۔ کسی پہاڑی علاقے میں، کسی صحرا میں چلے جائیں جہاں نہ چاند ہو اور نہ روشنی ہو، نہ کوئی مصنوعی روشنی اور نہ قدرتی روشنی، وہ تاریک رات اگر آپ میں سے کسی نے دیکھی ہو، ہم نے ایک سفر میں دیکھی ہوئی ہے، آپ یقین کریں کہ ہم ایک قطار کے اندر لائن میں چل رہے تھے اور اگلے آدمی کی قمیض پکڑ کے چلتے تھے، یہ خدشہ ہوتا تھا کہ یہ ابھی غائب ہو جائے گا، اس کی قمیض پکڑ کے چلنا پڑتا تھا۔ اللہ اکبر۔ کسی کا جوتا اتر جاتا تھا تو اتر جاتا تھا، وہ یہ نہیں سوچتا تھا کہ اب میں اپنا جوتا پکڑ لوں یا سیدھا کر لوں، کیونکہ جوتا پکڑنے گیا تو بس بندے اگلے چلے گئے، غائب ہو، اتنی تاریک رات۔ اللہ اکبر۔ تو ایک تاریک رات جس طرح ہوتی ہے نا، اس طرح ان کے چہروں پہ سیاہی ہوگی، اور اس چہروں کی سیاہی کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں کئی مقامات پہ کیا۔ سورہ آل عمران کے اندر بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ پاک نے وہاں پہ بھی فرمایا کہ یوم تسود وجوہ وابیض وجوہ، اس دن کئی چہرے سیاہ ہوں گے اور کئی چہرے سفید روشن ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پہلی آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے، پھر اگلی آیات کی تشریح۔ والذین، اور جن لوگوں نے کسبوا کمائی، کسب کمائی، والذین، اور جن لوگوں نے کسبوا کمائی، السیئات برائیاں، سیئاتن
کی جمع سیئات، حسنتن کی جمع حسنات، جنتن کی جمع جنات، والذین کسبوا السیئات، اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں. اور یہاں بطور خاص برائیوں سے مراد کفر و شرک کی برائی ہے، ویسے باقی برائیوں کے لیے بھی یہی قاعدہ ہے. جزاء بدلہ ہوگا، سیئتن کسی بھی برائی کا، سیئتن نکرہ ہے، دو زیروں کی وجہ سے تنوین نکرہ کی علامت ہے، کامن ناؤن. جزاء سیئتن بدلہ ہے کسی بھی برائی کا، بمثلھا اس برائی جیسا ہی ہے، وترہقوا یعنی جتنی برائی کی ہے اتنی ہی سزا، اتنا ہی بدلہ، بڑھا کر بدلہ نہیں دیا جائے گا. وترہقوا اس کے باوجود کہ گناہوں کو بڑھایا نہیں گیا، پھر بھی وہ اتنے زیادہ ہوں گے اور اتنے وہ خطرناک گناہ ہوں گے، بڑے بڑے گناہ. وترہقہم اور ڈھانپ لے گی انہیں ذلت بڑی ذلت. ذلت کی تنوین یہ نکرہ کی نہیں بلکہ بعض اوقات اس تنوین کے اور بھی مقاصد ہوتے ہیں، تو یہاں ترجمہ کریں گے بڑی ذلت. یہ تنوین بعض اوقات اس میں مبالغہ بھی پیدا کر دیتی ہے، بڑائی پیدا کر دیتی ہے. ذلتن بڑی ذلت، ما لہم نہیں ہوگا ان کے لیے، من اللہ اللہ سے، من کوئی، عاصم بچانے والا، عاصم بچانے والا. ما لہم من اللہ من عاصم انہیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. بے بسی کی تصویر بنے سیاہ کالے چہروں کے ساتھ وہ میدان محشر میں موجود ہوں گے، ذلت اور رسوائی کے ساتھ. اور ایسی ذلت ہوگی، ایسی بے بسی ہوگی، کأنما گویا کہ اغشیت اڑا دیے گئے ہیں. غشی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اوپر سے آ کے کسی چیز کو اس طرح ڈھانپ لینا کہ وہ ساری چھپ جائے. کأنما گویا کہ اغشیت اڑا دیے گئے ہوں. یہ فعل مجہول ہے، اس نے اڑائے نہیں بلکہ اڑا دیے گئے ہوں. اڑانے والے کا تذکرہ نہیں ہے، جس میں فاعل کا تذکرہ نہ ہو اسے فعل مجہول کہتے ہیں. اغشیت اڑا دیے گئے ہوں، وجوہہم ان کے چہرے، مراد ہے ان کے چہروں پر. کأنما اغشیت وجوہہم گویا کہ ان کے چہروں پر اڑا دیے گئے ہوں. قطعاً ٹکڑے، قطع قطعتن کی جمع قطعاً، قطعاً بہت سے ٹکڑے، من اللیل رات کے. اللہ اکبر. گویا ان کے چہروں پر رات کے بہت سے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہوں. رات کے مختلف قطع، آدھے آدھے گھنٹے کے، گھنٹے گھنٹے کے حصے کر لیں تو وہ تاریکی ہے نا، بس یہ ایک تشبیہ ہے. رات کے بہت سے ٹکڑے ان کے چہروں پر جیسے اڑا دیے گئے ہیں. مظلمن جو تاریک ہے جبکہ وہ اندھیری ہے، جبکہ وہ اندھیری ہے. اللہ اکبر. عام رات نہیں، تاریک رات، روشن رات نہیں، تاریک رات، اس کے ٹکڑے جیسے ان کے چہروں پہ ڈال دیے گئے ہیں. اللہ اکبر. وہ آخرت کی ذلت، رسوائی، افسردگی، بے بسی، جب انسان کو پورا یقین ہو جائے گا کہ اب میں قابو آ گیا اور بچانے والا کوئی بھی نہیں، رستہ کوئی رستہ نہیں ہوگا. یہاں تو چھوٹے چھوٹے سہارے عارضی طور پہ کہیں وکیل کر لیتے ہیں، کوئی ملک چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، کوئی چھپ جاتا ہے، کوئی کسی غار میں چلا جاتا ہے، کوئی کسی پناہ میں چلا جاتا ہے، کوئی کسی طرح، کوئی کسی طرح. لیکن وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا. اولئک اصحاب النار یہی لوگ آگ والے ہیں، یہی لوگ آگ والے ہیں. ہم وہ فیہا اس میں، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے النار کی طرف، فیہا اس میں، ہم فیہا وہ اس میں، خالدون
ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو یہ خالدون سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں بطور خاص تذکرہ ہے مشرکین و کفار کا، اور آگے آنے والی آیات بھی اسی بات کی تائید کر رہی ہیں۔ آگے بھی مشرکین کا تذکرہ ہے۔ اگلی 3 آیات کے اندر اللہ پاک نے اللہ اکبر تذکرہ کیا ہے مشرکین کا اور مشرکین کے معبودوں کا، اور قیامت والے دن جو مشرک ہیں وہ اور ان کے بنائے ہوئے گڑھے ہوئے معبود، یہ دونوں ایک دوسرے سے کس طرح لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے۔ نہ صرف لا تعلقی کا، برات کا اظہار کریں گے، بلکہ یہ ایک دوسرے کے شدید دشمن ہو جائیں گے، شدید دشمن۔ معبود کہیں گے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو ان کو جانتے تک نہیں، ہم نے تو ان کو کہا تک نہیں، اور ہمیں تو پتا تک نہیں کہ یہ ہمیں پکارتے رہے۔ انہیں یہ تھا کہ شاید ہم غیب جانتے ہیں، شاید ہم مرنے کے بعد بھی دنیا کے ان کے حالات جانتے ہیں، تو اس لیے یہ ہمیں پکارتے رہے، لیکن ہمیں کچھ پتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک تو انکار وہ اس وجہ سے کریں کہ انہیں علم نہیں تھا، واقعی انہیں علم نہیں تھا کہ انہیں کوئی پکارتا رہا، اور دوسرا اس وجہ سے بھی کہ ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں تھا، تو اس لیے اگر کسی نے پکارا بھی ہے تو چونکہ ان کا اختیار ہی نہیں تھا، نہ وہ کسی کے کام آئے، نہ ان کو پتا۔ اور ایک اس وجہ سے بھی کہ یہ مشرک ان خداؤں کی، ان معبودوں کی پیشی کا میدان محشر میں ان کی ایک قسم کی انسلٹ کا سبب بنے۔ بڑے مجمع کے اندر کائنات کا سب سے بڑا اجتماع، گیدرنگ، اور اس کے اندر کسی پیغمبر کو، کسی ولی کو، کسی صالح کو کھڑا کر دیا جائے تو کیا اس کی تذلیل نہیں ہے، بے عزتی نہیں ہے، انسلٹ نہیں ہے؟ جیسے سورہ مائدہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہیں کھڑا کر کے پوچھا جائے گا، بتاؤ عیسیٰ کہ آپ نے ان کو کہا تھا کہ میری اور میری والدہ کی عبادت کرو، ان کو الہ بناؤ؟ وہ کہیں گے یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں، جب تک میں زندہ رہا اس وقت تو میں گواہ ہوں، میں دیکھتا رہا، میں جانتا رہا، لیکن اس کے بعد تو یا اللہ پھر تو ہی ان پر گواہ تھا، تو ہی ان کو دیکھنے والا تھا۔ اللہ اب یہ معبود 2 قسم کے ہیں۔ کچھ معبود ایسے ہیں کہ جو خود چاہتے تھے کہ لوگ ہمیں پوجیں، ہمیں سجدے کریں اور ہمیں مشکل کشائی کے لیے پکاریں، تو وہ معبود بھی انکار کر دیں، وہ تو ڈرتے ہوئے انکار کر دیں گے نا کہ مارے گئے بھائی۔ اور کچھ وہ معبود ہوں گے جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 میں اور اس کے آگے پیچھے تذکرہ ہے، تو وہ معبود جو چاہتے تھے کہ لوگ ہمیں پکاریں وہ بھی پکڑے جائیں گے، اور جو لوگ ان کو پکارتے رہے وہ بھی پکڑے جائیں گے، دونوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا، ایک دوسرے پر ڈالنے کی کوشش کرتے رہیں گے، لیکن اللہ پاک فرمائیں گے کہ آج تم دونوں کے لیے دگنا عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کچھ معبود وہ ہوں گے کہ جو خود نہیں چاہتے تھے کہ ہمیں لوگ پکاریں، بلکہ وہ تو لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی کرنے والا نہیں، کوئی ڈوبتی ہوئی کشتی کو تارنے والا نہیں۔ وہ تو ساری زندگی خود اس بات کی دعوت دیتے رہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام، جیسے دیگر انبیاء کرام ہیں، جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جیسے اللہ کے نیک ولی اولیاء اللہ ہیں، لیکن ان کے دنیا سے جانے کے بعد لوگوں نے ان کو الہ بنا لیا، معبود بنا لیا، ان کو پکارتے رہے، مشکل کشا، حاجت روا بنا لیا، تو وہ معبود بھی انکار کر دیں گے کہ اللہ کی قسم ہمیں انہوں نے کوئی نہیں پکارا، بلکہ وہ تو کہیں گے کہ ہم تو ان کے پکارنے سے بے خبر ہیں، جیسے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 5-6 میں تذکرہ ہے۔ اللہ پاک نے وہاں فرمایا کہ ایسے لوگ سب سے بڑے گمراہ ہیں جو ایسی ہستیوں کو پکارتے ہیں جو ان کے پکارنے سے بے خبر ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ
من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو ایسوں کو پکارے جو ان کی پکار سے ہی بے خبر، جو ان کی پکارنے سے ہی غافل ہیں اور وہ قیامت تک ان کی پکار کا جواب بھی نہیں دے سکتے، کوئی رسپانس بھی نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو پکارنے سے بے خبر، لیکن اس کے باوجود جو ان کو پکارے اس سے بڑا اللہ پاک فرماتے ہیں کوئی گمراہ نہیں ہے۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 5 کھول کے قرآن مجید سے پڑھ لیجیے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ وہ تو ان کے پکارنے سے ہی بے خبر، انہیں پتہ ہی نہیں کوئی ہمیں پکار رہا۔ اللہ اکبر۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھیے، وَيَوْمَ نَحْشُرُ، اور جس دن نحشر ہم اکٹھا کریں گے، ہم انہیں، حشر کا معنی جمع کرنا، اسمبلی، گیدرنگ، محشر جمع ہونے کی جگہ، وَيَوْمَ نَحْشُرُ، نحشر ہم جمع کریں گے، یحشر، تحشر، احشر، نحشر ہم جمع کریں۔ اللہ پاک تو ایک ہے، قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ پاک کئی مقامات پہ اپنے لیے جمع متکلم کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، ہم، تو یہ ایک اپنی شان و عظمت کے اظہار کے لیے ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر جو بڑے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں جن کے پاس تھوڑا سا اختیار آ جاتا ہے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے یوں کیا، ہم یوں کر دیں گے۔ میں نہیں کہتے، میں کی نسبت ہم کے اندر زیادہ قوت طاقت کا مقام کا اظہار ہوتا ہے، تو اللہ پاک تو پھر حقیقی بادشاہ ہے، تو وہ بھی ہم کہہ سکتا ہے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَيَوْمَ، اور جس دن نحشر ہم جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے، ہم انہیں جمیعا، سب کوئی، ثم پھر نقول ہم کہیں گے، للذین، ان لوگوں سے، لامزرلی پریپوزیشن حرف جار سے، قالا کے بعد لامزرلی ضرور آئے گی، سے کس سے کہیں گے؟ الذین اشرکوا، جنہوں نے شریک بنائے تھے، کیا ان سے کہیں گے؟ ان سے کہیں گے مکانکم، 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 اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، اپنی جگہ پر، یہ ایک سنگل لفظ ہے لیکن یہ پورا جملے کا کام کر، مکانکم، اپنی جگہ پہ، ادھر ہی، ایک دوسرے کے قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ہی ٹھہرے رہو، انتم، تم بھی، وشرکاؤکم، اور تمہارے شریک بھی، اے مشرکو تم بھی اور تمہارے شریک سے مراد کہ جنہیں تم اپنے ذہن کے مطابق اللہ کا شریک سمجھتے وہ بھی اپنی اپنی جگہ پہ ٹھہر جاؤ۔ آج تمہیں ایک دوسرے سے ملنے کی بھی اجازت نہیں، پھر زیلنا، ہم علیحدگی کر دیں گے، بینہم، ان کے درمیان، یعنی یہ جملہ بول کر کہ اپنی اپنی جگہوں پہ رہو، اس طرح ہم ان کے درمیان علیحدگی کر دیں، یہ بھی مطلب ہے، اور اس طرح بھی کہ ہم ان کی آپس میں گفتگو کروائیں گے، پھر ڈائلاگ کروائیں گے، ہاں بھائی بتاؤ تم نے پکارا تھا، وہ ان سے پوچھیں گے ہاں بتاؤ تمہیں انہوں نے پکارا تھا، تو اس طرح جب بات کھلے گی نا کہ یہ تو آج ہمارا ساتھ ہی نہیں دے رہے، ہم تو ان کے بل بوتے پہ دنیا کے اندر شرک کرتے رہے کہ یہ ہمیں اللہ سے چھڑا لیں گے، آج یہ ساتھ ہی نہیں دے رہے، تو اس طرح ان کا ڈائلاگ جب گفتگو ہوگی نا تو وہ ایک دوسرے کی ضد اور دشمن بن جائیں گے، اس طرح وہ ذہنی اور جسمانی دونوں اعتبار سے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ وقال شرکاؤہم، اور کہیں گے ان کے شریک یعنی ان کے معبود خدا، ما کنتم، نہیں تھے تم، ایانا، ہماری، تعبدون، عبادت کرتے، تم ہماری تو عبادت نہیں کرتے تھے، کسی اور کی کرتے ہوگے، ہماری تو نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ فکفا، فا سو، بس، کفا کافی ہے، باللہ، اللہ،
کفا باللہ کے اندر جو بازر بھی ہوتا ہے، اس کا ترجمہ اردو میں کرنا ممکن نہیں ہوتا. فکفا باللہ، پس کافی ہوگا اللہ، یا کافی ہے اللہ، شہیدن گواہ، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی آج گواہی کے لیے کافی ہے. بعض اہل علم کے نزدیک یہ جملہ قسم کے برابر ہوتا ہے. قسم کا معنی بھی گواہ بنانا ہوتا ہے نا. جب ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ گواہ ہے اس بات میں. تو اس طرح قسم کھا لیں یا اس طرح کہہ دیں. قسم کھا کے کیا کہیں گے یا اللہ کو گواہ بنا کے کیا کہیں گے؟ ان کننا، یہ انا تھا اصل میں، اس کی تخفیف ہو گئی. انا کننا، بے شک تھے ہم، عن عبادتکم، تمہاری عبادت سے، تمہارے عبادت کرنے سے، تمہارے پکارنے سے، لفظ پر لا، یقیناً، غافلین، بے خبر. آج اللہ اس بات پہ گواہ ہے کہ یقیناً اس بات میں کوئی شک ہے ہی نہیں کہ ہم تمہارے پکارنے سے غافل تھے. کیا یہ بت کہہ رہے ہیں؟ یہ بت کہہ رہے ہیں؟ بت کہیں گے؟ یہ بتوں سے مکالمہ ہو رہا ہے. بت اور انسان ایک دوسرے کے دشمن بنے گے قیامت کے دن. کیا بات. ہمارے سادہ لوگ مسلمان شرک کی تردید میں اترنے والی ہر آیت کو بتوں کے کھاتے میں پھینک کے تو خود اسی شرک والے راستے پر گامزن رہتے ہیں. اللہ سمجھ عطا فرمائے. اللہ اکبر. وہ کہیں گے ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، بے شک ہم تمہاری عبادت سے یقیناً بے خبر تھے. عبادت سے، پکارنے سے. ہنالک، اس موقع پر، اس وقت، تبلو، جانچ لے گا. ابتلا آزمائش ہوتی ہے، جانچ پڑتال کرنا. تبلو، جانچ لے گا، کل نفس، ہر شخص، ما اسلفت، جو اس نے آگے بھیجے. یعنی صرف جان لے گا نہیں، جانچ پڑتال کر کے اچھی طرح جان لے گا. ویڈیوز دیکھ کے، واشوا دیکھ کے، سارا کچھ دیکھ کے اچھی طرح جانچ پڑتال کر لے گا ہر شخص، ما اسلفت، جو اس نے آگے بھیجا، وردوا الی اللہ، اور وہ لوٹائے جائیں گے. ردو فعل مجہول، وردو فعل ماضی ہے، لیکن قیامت کے احوال بیان کرنے کے لیے قرآن مجید مستقبل کے سیغے استعمال نہیں کرتا، مضارع کے استعمال نہیں کرتا، ماضی کے سیغے. کیوں؟ ماضی کی بات میں انسان کو شک نہیں ہوتا. ماضی جو کام ہو چکا ہے اس میں شک ہے، جو ہونے والا ہے اس میں شک ہو سکتا ہے نا. ایک کام ہو گیا اس میں تو شک کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو اس لیے اللہ پاک قیامت کے احوال بیان کرنے کے لیے ماضی کے سیغے استعمال کرتے ہیں کہ یہ کام ہونے والا نہیں، اتنا یقینی ہے کہ سمجھو ہو گیا، اتنا یقینی ہے کہ سمجھو یہ کام ہو چکا ہے. اللہ اکبر. وردو، اور وہ لوٹائے جائیں گے. یہ فعل ماضی ہے مجہول. وردو، وہ لوٹیں گے نہیں، وہ لوٹائے جائیں گے. اللہ، اللہ کی طرف. مولاہم، جو ان کا مولا ہے، اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے. حقیقی مالک بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے. جو ان کا مولا ہے، الحق، سچا یا حقیقی، جو ان کا مالک حقیقی ہے، جو ان کا معبود حقیقی ہے، اس کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. یعنی ہر جگہ سے مایوس ہو جائیں گے نا، سارے معبودوں سے مایوس ہو جائیں گے، تو پھر کس کی عدالت میں آئیں گے؟ کس کے پاس آئیں گے؟ کس کے در پہ آئیں گے؟ اللہ، مالک حقیقی کے پاس آئیں گے. وَذَلَّ، اور گم ہو جائے گا، عنہم، ان سے، ما کانو، ذلہ کا معنی بھٹک جانا، گم ہو جانا، عنہم، ان سے، ما، جو، کانو، تھے وہ، یفترون، جھوٹ باندھا کرتے، جو وہ گڑا کرتے تھے، جو گڑ گڑ کے جھوٹی باتیں باندھا کرتے تھے نا، یہ فلاں کی کیا بات ہے، فلاں تو فلاں کام کر سکتا ہے، فلاں بڑا کرنے والا ہے، فلاں بڑا طاقتوں کا مالک ہے. تو وہ سارے آج غائب، گم ہو جائیں گے، کوئی وہاں نظر نہیں آئے گا. سب جھوٹے معبود ہوا ہو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے. اور اس دن صرف اور صرف معبود حقیقی، مالک حقیقی، مولا حق ہی نظر آئے گا.
اور اسی کے در پہ سب لوگ جھکے ہوئے ہوں گے اور اسی کے سامنے سب لوگ دست بستہ کھڑے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے دنیا کی زندگی میں ہی سدھر جانے کی، شرک سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ پاک زندہ رکھے تو توحید پہ اللہ موت عطا فرمائے تو اسی توحید پہ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔